الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تعجیل الصلاة. نماز جلدی پڑھنے کے بارے میں ارشادات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام. اصول یہ ہے کہ جس نماز کا وقت داخل ہو کوشش کی جائے کہ بر وقت نماز ادا کر لی جائے. اسے دنیاوی کاموں کے لیے مؤخر کرنا، سستی کر کے مؤخر کرنا، یہ درست نہیں ہے. زیادہ ثواب اس میں ہے کہ اس کی فکر کرے اور پہلے ادا کر لے. ہمارے بعض احباب کو کاروبار دنیا میں فرصت نہیں ملتی. یاد رکھیں، یہ فرائض فرصت کے کام نہیں ہے کہ فرصت ہو تو کر لو. یہ جو فرض ہیں یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، اور انہیں ہر حال میں کرنا ہے. نماز ایک ایسا فرض ہے کہ جب تک جان میں جان ہے یا دماغ سلام، یا بندہ پاگل ہو جائے وہ مکلف نہیں رہتا. اس کے علاوہ جب تک جان میں جان ہے، آخری سانس تک، حتیٰ یاتیک وَاعْبُدْ رَبَّکَ حتیٰ یاتیک الیقین، موت آ جانے تک ہر فرض اس کے وقت پہ ادا ہونا چاہیے. اس میں کوئی رخصت نہیں ہے. قیام فرض ہے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو فرض ساقط ہو گیا، بیٹھ کر پڑھ لے. نماز فرض ہوتی ہے تو وضو فرض ہو جاتا ہے. نہیں وضو کر سکتا، بیماری کی وجہ سے، پانی موجود نہیں ہے، کسی وجہ سے تیمم کر لے. بیٹھ نہیں سکتا، لیٹے ہوئے اشارے سے پڑھ لے. لیکن چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے. لیٹا ہوا بھی ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تو آنکھ کے اشارے سے ہی رکوع سجود کر لے. چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے دم واپسی تک. پھر جس کام کو ہر حال میں کرنا ہے اسے اس کے وقت پہ کیوں نہیں کیا جائے. بعض لوگ جو دیار غیر میں ہیں انہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی، مصروفیت ہوتی ہے. بھئی کتنی بھی مصروفیت ہو آپ فرائض نہیں چھوڑ سکتے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جو فرائض ہیں وہ ادا کر لیں. چلو سنن رہے گی، سنتیں رہے گی، نوافل رہے گی، لیکن فرض سے رخصت نہیں ہے. وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس جاب کو چھوڑ دو، اس ملک کو چھوڑ دو، اس زمین کو چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ جہاں کر سکتے ہو. وہ تو سادہ سی بات ہے. قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا رب العالمین نے کہ موت کے وقت فرشتے سوال کرتے ہیں، ابھی زندہ ہوتا ہے، روح قبض کرنے سے پہلے وہ پوچھتے ہیں فیما کنتم، تم نے عمر کہاں ضائع کی، تمہارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرتے رہے ہو. اللہ کریم نے اتنی مہلت دی تمہیں، اتنے برس تم نے دنیا میں گزارے، کرتے کیا رہے ہو. کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو غریب لوگ تھے، ملازم لوگ تھے، اجازت ہی نہیں دیتے تھے، فرصت ہی نہیں ملتی تھی، ماحول ایسا تھا، حکومت ایسی تھی، قوانین ایسے تھے، مجبوریاں تھیں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. فلم تہاجروا فیہا، جہاں عبادت کی فرصت نہیں تھی اس جگہ کو چھوڑ دیتے، جہاں وقت ملتا ہے وہاں چلے جاتے. آج بھی تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو.
آخر آج ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو تو جہاں نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی اس جگہ کو چھوڑ دو، ہجرت کر لو۔ اللہ کی زمین وسیع تھی، فَلِمَ تُهَاجِرُوا فِيهَا، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو جہاں کسی کو نماز کی بھی اجازت نہیں وہاں سے ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہاں سے گھر زمینیں بیچ کر یورپ اور امریکہ جانا چاہے، وہاں جا کر کہتے ہیں جی یہاں فرصت نہیں ملتی، یہ کوئی عذر نہیں ہے، نہیں ملتی تو واپس آ جاؤ، یہاں تو ملتی ہے۔ یہاں بھی لوگ زندہ ہیں، یہاں بھی لوگ دال روٹی کھا رہے ہیں، یہاں بھی لوگ لباس پہن رہے ہیں، کوئی مر نہیں گئے، کوئی ننگے نہیں پھر رہے۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ جہاں بندہ کہے جی اتنے کام ہے، فرصت نہیں ملتی، تو شرعاً حکم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس باب میں حکم ہے کہ نماز جیسے وقت ہو فوراً پڑھنا پہلا کام ہے جو کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات صلاۃ کیا تھے، آپ کس طرح کن اوقات میں نماز پڑھا کرتے تھے؟ عن سیار ابن سلامة قال دخلت انا وابی علی ابی برزة الاسلمی فقال له ابی كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الحجير التي تدعونها الأولى حين تظهر الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس هي، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها أتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة، وفي رواية ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها، متفق عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت یسار رضی اللہ عنہ بن سلامہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں اور میرا باپ ابو برزہ اسلمی پر داخل ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے باپ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ظہر کی نماز جن کو تم پہلی نماز کہتے ہو جب دوپہر ڈھلتی اس وقت پڑھتے۔ ظہر کی نماز کو پہلی نماز اس لیے کہا کرتے تھے کہ جبرائیل امین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اور سکھائی وہ ظہر کی نماز تھی جو پہلے سکھائی گئی، تو اس وقت اس ظہر کی نماز کو پہلی نماز کہا کرتے تھے۔ تو فرمایا ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب دوپہر ڈھلتی، اور عصر نماز پڑھتے کہ ہمارا مدینہ کے کنارے پر اپنے مکان میں آتا اور اس وقت سورج زندہ ہوتا، یعنی عصر کی نماز حضور ادا فرماتے اور ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر مدینہ کے حوالی میں مدینہ کے باہر تک اپنے گھر آ جاتے، اور ابھی سورج زرد نہیں پڑا ہوتا تھا، دھیما نہیں پڑا ہوتا تھا، ابھی روشن ہوتا تھا۔ اور مغرب کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا میں بھول گیا ہوں۔ مغرب میں چونکہ کوئی اختلاف نہیں ہے، سورج ڈوب گیا اور مغرب ہو گئی تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے انہیں وہ اس پر خیال نہیں رہا۔ اور آپ عشاء کی نماز کو جسے تم اتمہ کہتے ہو دیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے۔ عشاء کو اتمہ کہا کرتے تھے لیکن بعد میں منع کر دیا گیا اور یہ نام ختم ہو گیا، عشاء رہ گیا۔ اور فرمایا آپ عشاء سے پہلے سونا اور بعد میں باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے جس وقت آدمی اپنے ہمنشین کو پہچان لیتا، یعنی فجر کی نماز آپ اس وقت ادا فرماتے تھے کہ جب بندہ اتنی روشنی ہو جائے کہ بندہ ساتھ والے بندوں کو پہچان سکتا ہو، یعنی صبح روشن ہو جاتی تھی۔ اور 60 آیتوں سے 100 آیت تک پڑھتے تھے فجر کی نماز میں حضور، 60 سے 100 تک، کبھی 60 65 70 کبھی 100 تک آیات بھی تلاوت فرماتے تھے۔
اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ نہیں کرتے تھے کہ عشاء کو 1/3 رات تک مؤخر کر دیں، لیکن عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یعنی عشاء کی نماز کو حضور مؤخر کر کے پڑھنا پسند فرماتے تھے، جتنی دیر سے پڑھی جائے اچھی بات ہے، کیونکہ عشاء کا وقت جیسے مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو حضور اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ اگر کوئی مصروفیات ہیں، بندے نے کام کرنا ہے، کوئی باتیں کرنی تو کرتا رہے، سوئے نہیں، عشاء پڑھ کے سوئے اور عشاء دیر سے پڑھ لے، اور دیر سے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، مجبوری ہے، سو جاتا ہے تو حرج نہیں ہے، یعنی یہ پسندیدہ بات ہے، کوئی فرض سنت نہیں ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ عشاء سے پہلے نہ سوئے۔ بیمار ہے، اس کی آنکھ لگ گئی، کوئی حرج نہیں، کوئی تھکا ہوا آیا، مزدور ہے، مغرب پڑی، کھانا کھایا، لیٹا، آنکھ لگ گئی، حرج نہیں ہے، نہ سونا بہتر ہے، مناسب ہے۔ اور حضور پسند فرماتے تھے کہ عشاء کے بعد باتیں نہ، عشاء پڑھ کے سو جائے۔ عن محمد بن عمر ابن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألنا جابر بن عبداللہ عن صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال يصلي الظہر بالحاجرة والعصر والشمس حی والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا اکثر الناس اجل واذا قلوا اخر والصبح بخلص۔ حضرت محمد بن عمر رضی اللہ عنہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر ڈھلے پڑھتے تھے۔ یعنی جب دوپہر ڈھل جائے تو ڈھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء کے نزدیک 3 فٹ کے قریب یا 1 گز کے قریب جب کسی چیز کا سایہ دیوار کا بن جائے تو وہ کہتے ہیں اب دوپہر ڈھل گئی۔ یعنی دوپہر ڈھلنے کا بھی ایک حد ہے سائے کی کہ کم از کم 3 سے 4 فٹ سایہ بن جائے تو پھر دوپہر ڈھل گئی، پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضور سردیوں میں اول وقت میں پڑھنا پسند فرماتے تھے اور گرمیوں میں تھوڑی سی مؤخر کر کے پڑھتے تھے۔ آگے حدیث آ جائے گی، فرمایا کہ گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے نماز کو پڑھو اور سردیوں میں جلدی پڑھ لو ظہر کی نماز۔ اور عصر کی نماز جب سورج زندہ ہوتا، یعنی ابھی سورج میں وہ زردی نہیں آئی ہوتی تھی تو عصر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اور مغرب غروب شمس کے بعد عشاء کی نماز لوگ اگر جلد اکٹھے ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے، دیر سے جمع ہوتے تو دیر سے پڑھتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا لحاظ فرماتے تھے، چونکہ صحابہ پر وہ عہد تنگی کا تھا، مزدوری کرتے تھے، کسان تھے، کھجوروں کے باغوں میں کام کرتے تھے، مشقت پر مشقت کام ہوتا تھا، تو بعض اوقات رات گئے تک اپنے کام میں لگے رہتے تھے اور نماز کے لیے عشاء کے لیے آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو حضور انتظار فرما لیتے، اور بعض اوقات جلدی فارغ ہو جاتے اور زیادہ لوگ عشاء کے لیے جمع ہو جاتے تو حضور جلدی ادا فرما لیتے۔ یعنی اس بات کا بھی لحاظ رکھتے تھے کہ اکثر نمازی جمع ہو جائیں تو نماز ادا کر لی جائے۔ جس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر دینا نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب اب نے کہا جی 2 بجے پڑھیں گے تو جب 2 بجائے سوئی کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں ضروری۔ 5 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 منٹ بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اللہ نے ایک حد سے دوسری حد تک رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد سے دوسری حد تک رکھا ہے، تو میں اور آپ کون مقرر کر سکتے ہیں؟ مقرر کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ نمازیوں کو پتہ ہو اس وقت جمع ہو جائے۔ اگر زیادہ نمازی جمع ہو گئے 5 منٹ پہلے پڑھ لے، اگر کچھ رہتے ہیں 5 منٹ تاخیر کر کے انتظار کر لے، بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھا یہ جائے کہ زیادہ نمازی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر
سجدنا علی ثیابنا اتقاء الحر متفق علیہ لفظہ للبخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ہم جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے، متفق علیہ ہے۔ یعنی جب ہم ظہر پڑھتے تو چونکہ عرب میں تو گرمی الحمدللہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مسجد نبوی کچا چھپر تھا تو کچا فرش تھا تو زمین گرم ہو جاتی تھی، تو دوپہر ڈھلنے سے تو گرمی ختم نہیں ہوتی، تو فرماتے ہم سجدہ کرتے تو زمین پر ماتھا رکھنا مشکل ہوتا تھا، اتنی گرم ہوتی تھی، تو ہم اپنے کپڑا پگڑی کا پلو یا چادر کا پلو نیچے پھینک کر اس پر سجدہ کر لیتے تھے۔ اس میں بھی احناف کے نزدیک تو یہ درست ہے کپڑے پر سجدہ کر لیا۔ ہم شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پہنا ہوا کپڑا ہے اس پر سجدہ نہ کرے اور کپڑا بچھا لے، جیسے جا نماز بچھا لے یا چادر بچھا لے۔ تو بہرحال یہ علماء کی بحث ہے، لیکن اگر زمین گرم ہے تو کپڑے پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، یا جا نماز بچھا لے یا چادر بچھا لے، یا پگڑی کا پلو لمبا سجدہ کرتے وقت ماتھے کے نیچے چہرے کے نیچے رکھ لے تو حرج نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتد الحر فابردوا بالصلاة، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پوری ہو گئی یا دی ہے؟ ادھر تو آدھی نہیں ہے، ادھر تو یہ آگے دوسری حدیث شروع ہو جاتی ہے، نہیں اگلے ورق تھے دوسری 42 تھی 46 تھے، غلط ہے، غلط رکھا یہ ورق غلط رکھا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد بالظهر فإن شدة الحر من في جهنم وشكت النار إلى رب فشكت النار إلى ربها فقال رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسيس فنفسي في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من زمهرير، متفق عليه۔ ففي رواية للبخاري فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر لو، یعنی عین سخت گرمی میں تھوڑی دیر انتظار کر لو، سائے ذرا اور بڑھ جائیں، تھوڑی سی ٹھنڈک ہو جائے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ابو سعید سے کہ نماز ظہر کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور آگ نے دوزخ کی آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی کہ اے میرے رب میرے بعض نے بعض کو کھا لیا، یعنی میرے بعض حصے آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں اپنی تیزی اور تندی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کا اذن دیا، ایک سانس سردیوں میں ایک سانس گرمی میں۔ شدت اس چیز کی کہ تم پاتے ہو گرمی میں، اور شدت اس چیز کی کہ تم پاتے ہو سردی سے، متفق علیہ۔ اور ایک روایت ہے کہ شدت کی گرمی جو پاتے ہو یہ دوزخ کی گرمی کی وجہ سے، اور شدت کی سردی اس کے سرد سانس کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ نے شکایت کی کہ رب العالمین اتنی شدت ہے میری گرمی میں بھی اور سردی میں بھی کہ وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں، تو اس کا کوئی مداوع فرمایا جائے۔ تو فرمایا تم ایک سانس گرمی کا لے لو، ایک سردی کا ایک سانس لے لو۔ تو فرمایا یہ جو گرمی سردی ہے یہ دوزخ کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ آج کل
سائنس کہتی ہے جی سورج استوا پہ آ گیا تو یہاں گرمی ہو گئی، جدی پہ چلا گیا تو یہاں سردی ہو گئی، وہاں گرمی ہو گئی۔ یہ درست ہے، سورج کے ساتھ درست ہے، لیکن گرمیوں میں بھی ایک خاص حدت ہوتی ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اور سردی میں بھی ایک خاص شدت ہوتی ہے۔ آپ کبھی سردی میں ہمالیہ تک جائیں، سخت برف ہوگی، سردی ہوگی۔ آگے چین میں جائیں تو آپ محسوس کریں گے، جاپان میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ سردی اور طرح کی۔ یہاں تک بدن کو سردی لگتی تھی، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہڈیوں میں صلاحیت کر رہی ہے۔ یہ گرمی سردی موسم سورج کے آنے جانے سے بدلتے ہیں، یہ بھی اللہ کا نظام ہے، لیکن اس میں جو شدت آتی ہے نا کہ جب ہڈیاں بھی محسوس کرتی ہیں، فرمایا یہ دوزخ کے سانس لینے کی وجہ سے، کہ ایک سانس وہ گرمی میں لیتی ہے اور ایک سردی میں۔ تو سائنس میں اور اسلامی نظریات میں کوئی تضاد نہیں ہے، اگر بندہ سمجھنا چاہے تو۔ نہ سمجھنا چاہے یا وہ کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے۔ تو یہ جو شدت ہے یہ بعض جگہ بعض اوقات محسوس کی جا سکتی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ فیذهب الذاهب الى اوالی فیاتم والشمس مرتفعۃ وبعض الاوالی من المدینۃ الى 4 امyال ونحوه متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر ادا کرتے تھے حالانکہ سورج کافی بلند اور زندہ ہوتا تھا، یعنی ابھی اس پہ زردی نہیں آئی ہوتی تھی، اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد جانے والا مدینہ کے نواح میں چلا جاتا اور ابھی تک سورج سامنے ہوتا تھا، روشن ہوتا تھا، غروب نہیں ہوا ہوتا تھا، اور بعض کے گھر جو تھے حوالی مدینہ میں وہ مسجد نبوی سے قریباً 4 میل دور تھے، شہر سے باہر تھے، مسجد سے چل کر، یعنی 4 میل آدمی پیدل چلا جاتا تھا اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا تھا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک صلاة المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا اصفرت وکانت بین قرنی الشیطان قام فنقر 4 یذکر اللہ فیہا الا قلیلا لا یذکر فیہا الا قلیلا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ انہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ سورج کا انتظار کرتے بیٹھا رہتے، اسے مؤخر کرتا رہتا ہے، پڑھ لیتے ہیں، یہ کام کر لیں پڑھ دیتے ہیں، اس سے بات کر لیں پڑھ لیتے ہیں، یہ ہو جائے پھر پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب وقت جانے لگتا ہے تو پھر بھاگتا ہے نماز کی طرف، اور سورج شیطان کے 2 سینگوں میں چلا جاتا ہے، یعنی شیطان طلوع اور غروب آفتاب کے وقت، چونکہ سورج کے پجاری اس وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں تو وہ شیطان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ سورج کی پوجا کیا، مجھے سجدے کرو، تو فرمایا اس وقت پھر منافق عصر کے لیے بھاگتے ہیں، اور فرمایا 4 ٹھونگے مارتے ہیں، یعنی 4 سجدے نہیں کرتے، جس طرح مرغ دانہ چنگنے میں ٹھونگ مارتا ہے نا، اس طرح ٹھونگے مارتے ہیں، اور اس میں اللہ کا ذکر پورا نہیں کرتے، کم کرتے ہیں۔ یہ نماز منافق کی نماز ہے۔ اور آج کل اول تو ہم نماز ادا نہیں کرتے، وقت پہ نہیں کرتے، آئیں تو پھر جلدی جلدی چھینٹے اڑائے، پتہ نہیں پورا وضو ہوا یا نہیں، کوئی سب گیلا ہوا، کوئی خشک رہ گیا، مسجد میں آئے، عموماً آپ دیکھیں گے رکوع میں گئے تو قیام نہیں کریں گے، وہیں سے سجدے میں گر گئے، سجدے میں گئے تو وہیں اس طرح کر کے، تو ایک تسبیح نیچے جاتے پڑی، ایک زمین پر، ایک واپس آتے، 3 تسبیحیں ہو گئیں۔ یہ مرغ کے ٹھونگے ہیں۔ سجدے کی تینوں تسبیحات زمین پہ ماتھا ٹیک کر، ہاتھ رکھ کر، ماتھا، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، گھٹنے،
یہ زمین پہ لگے ہوئے ہوں تو 3 تسبیح کی جائیں. تو ایسا نہیں کرتے، اللہ کا ذکر پورا نہیں کرتے، بس ٹوٹل پورا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ منافق لوگ ہیں. وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک صلاۃ المنافق. اچھا یہ تو ہو گئی نا. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی تفوت صلاۃ العصر کأنہ وتر اہلہ ومالہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا اتنا نقصان ہوا گویا اس کے گھر بار، مال اولاد، مال دولت، زمین جائیداد، بال بچہ سب کچھ کسی نے لوٹ کر غارت کر کے تباہ کر. ایک عصر کی نماز جس کی فوت ہو گئی اس کا نقصان اتنا ہوا جیسے کوئی اس کا سارا گھر اجاڑ دے، اس کی زمین جائیداد بھی لے جائے، مال و دولت بھی لے جائے، بال بچے کو قتل کر کے خون کے لاشوں کے ڈھیر لگا جائے. ایک نماز کے فوت ہونے کا، ایک عصر کے فوت ہونے کا اتنا نقصان. عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے عمل باطل ہو گئے، دن بھر کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، جو کچھ بھی کرتا رہا وہ بھی غیر مقبول ہوگا. عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینصرف احدنا انه ليسمع مواقع نبلہ. حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے اور ہم باہر نکلتے تو اپنے اتنے دور تک ہمیں نہ، جیسے بندہ ایک تیر پھینکے تو جتنے فاصلے پہ تیر گرتا ہے وہاں تک نظر آتا تھا. یعنی تاریکی نہیں ہوتی، اندھیرا نہیں، اتنا اندھیرا نہیں ہوتا تھا کہ 100 گز 150 گز ہمیں نظر آتا تھا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كانوا يصلون العتمة فيما بین ان یغیب الشفق الى ثلث اللیل الاول متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام عشاء کی نماز شفق کے غائب ہونے سے لے کر 1/3 رات کے درمیان تک پڑھتے تھے. جیسے حضور کا حکم تھا جلدی لوگ آگے، لیکن شفق غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو جلدی جمع ہو گئے، جلدی ادا کر لی، کچھ دیر میں آئے تھوڑی دیر میں پڑھ لی، تو اس وقت سے لے کر 1/3 رات تک جب بھی لوگ جمع ہو گئے نماز ادا فرما لیتے تھے. انہی سے روایت ہے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح فنصرف النساء متفلعات بمروطہن ما یعرفن من الغلس. انہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی پھرتیں، اندھیرے کے سبب ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا. چونکہ عورتوں کو بھی مسجد نبوی میں آنے کی اجازت تھی، پیچھے الگ سے ان کی صفیں بن جاتی تھیں، تو فجر آپ ادا فرماتے تو عورتوں نے چونکہ چادریں لپیٹ رکھی ہوتی تھیں اور اتنا زیادہ روشنی بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ عورت جس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے اسے گلی میں کوئی دیکھ کر پہچان سکے. یہ حکم شروع میں تھا، پھر بعد میں ختم کر دیا گیا اور عورتوں کو مساجد میں آنے سے روک دیا گیا. آج بھی یہ حکم اس طرح ہے کہ کسی مسجد میں الگ پورشن بنا دیا جائے، اس کا راستہ الگ ہو، مردوں سے مڈ بھیڑ نہ ہو، عورتیں الگ راستے سے آئیں، الگ وہاں جماعت سے نماز پڑھ کے آرام سے چلی جائیں تو یہ درست ہے. لیکن جہاں آنے جانے بھی مردوں سے مڈ بھیڑ کا ہو یا مردوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہو تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کا جواز نہیں ہے. ہم ایک دفعہ حج پر جب اللہ کریم ہمیں لے گئے تو وہ زمانہ 70 کی دہائی کا ابتدائی زمانہ تھا.
تو اس وقت یہ ٹرانسپورٹ وغیرہ اور آج طرح کی سہولتیں اور یہ موجودہ سڑکیں جو یہ نہیں تھیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کو بھی ایک ہی راستہ تھا جسے طریق سلطانی کہتے تھے، جس پر حضور نے سفر فرمایا، جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا، اور عام سی ٹیکسیاں ملتی تھیں۔ تو ہمیں راستے میں مغرب ہو گئی، ایک گاؤں میں ہم رکے، تو وہاں چھوٹی سی مسجد میں ہم نے باجماعت نماز ادا کی۔ تو جب جماعت کھڑی ہو گئی تو پیچھے آ کر عورتوں نے صف بنا لی، اور جب امام نے دائیں طرف سلام پھیرا تو وہ اپنے دونوں سلام پھیر کر نمازیوں کے فارغ ہونے سے پہلے چلی گئی۔ تو یہ طریقہ تو درست ہے، لیکن اب ہر جگہ ایسا کرنا مشکل ہے، لہذا عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ نماز گھر میں ادا کر لیں، انہیں اتنا ہی ثواب ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے، بعض لوگوں نے اعتکاف کا اہتمام کر دیا، عورت کے لیے گھر کے علاوہ مسجد میں اعتکاف کا کوئی جواز ہی نہیں۔ نہ عہد نبوی میں عورتوں کو مسجد نبوی میں اعتکاف کی اجازت ملی، نہ آج تک، نہ عہد خلفاء راشدین میں، نہ خیر القرون میں، نہ آج تک۔ کہ آج لوگ پیسے جمع کرنے کے لیے کہتے ہیں عورتیں بھی آ جائیں، جی ایک پورشن مختص کر دیا گیا ہے، وہ صرف چندے جمع کرنے جاتے ہیں، عورتوں کا گھر کے باہر اعتکاف ہوتا ہی نہیں۔ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ کی رضا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، رسومات اور رواجات میں نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ایسا کرنے سے ہی اسے ثواب ملتا ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے مسجد جائے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت کو اتنا ہی ثواب گھر اعتکاف بیٹھ کر مل جائے گا جتنا اس کو مسجد جا کر ملے گا، چونکہ ثواب تو اللہ نے دینا ہے۔ اس نے وہاں اسے گھر بیٹھنے کا حکم دیا، اسے اتنا وہاں عطا کر دیا۔ اگر وہ مسجد جائے گی تو وہ نافرمانی کرے گی، گستاخی کرے گی، ثواب تو کیا ہونا ہے، سزا سے بچ جائے تو بڑی بات ہے۔ عن قتادة رضی اللہ عنہ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت تسحر فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فصلى فقلنا لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية۔ یہ رمضان شریف کی بات ہے، حضرت یا غیر رمضان میں حضور نے روزہ رکھا ہو تو حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کھائی۔ جب سحری سے فارغ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم کو نماز پڑھائی۔ ہم نے انس کو کہا کہ ان کے سحری سے فارغ ہو کر نماز میں داخل ہونے کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے کہا اندازہ یہ ہے کہ اتنے وقت میں کوئی آدمی 50 آیات تلاوت کر لے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تاخیر سے کھانا پسند فرمایا ہے، آدھی رات کو کھانے کو پسند نہیں فرمایا کہ سحری آخر وقت میں کھائے اور وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کو ختم کر دے، اور پھر جب سحری ختم ہو جائے تو اس کے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بعد فجر ادا کر دیں۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کے ساتھ سحری تناول فرمائی، اور جب سحری ختم فرمائی تو تھوڑی دیر بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا میں نے عرض کیا کہ وہ کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا جتنے میں آدمی 50 آیات تلاوت کر لے، لیکن وہ تلاوت صحابہ کرام کی تھی جو ایک ایک لفظ کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ 1 منٹ میں فر پڑھ گئے۔ ترتیل رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کا مطلب کہ ہر لفظ کا زیر زبر جزم پورا علادہ سمجھ آئے۔ تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تصور کر لیں
تو وہ سحری بند کرنے کے بعد فجر جلدی ادا کرنا حضور پسند فرماتے تھے۔ وَنَبِي ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت اذا كانت علیک الامران یمیتون لصلاة او یخرون عن وقتها قلت فما تأمرونی قال صل الصلاة لوقتها فإن ادرکتها معاہم فصل فإنها لك نافلة۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ پر ایسے سردار مسلط ہو جائیں گے جو نماز تاخیر سے پڑھیں گے، یعنی خلافت کے بعد جب بادشاہت آئے گی تو بادشاہ ایسے سست ہوں گے کہ بر وقت نمازیں نہیں پڑھیں گے، وقت گزار کر تاخیر سے دیر سے نمازیں پڑھیں گے، تو اس وقت کیا کرو گے؟ انہوں نے کہ یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت داخل ہو نماز پڑھ لو، اور پھر جب بادشاہ یا حاکم نماز پڑھانے آ جائے تو اس کے ساتھ پھر پڑھ لو گے، نہ پڑھنے میں فساد کا خطرہ ہے اس کے ساتھ پھر پڑھ لو، لیکن وہ نفل پڑھو۔ اب ظہر ہے آپ نے 4 فرض پڑھ لیے، پھر آگے بادشاہ سلامت انہوں نے نماز فرمایا تم بھی شامل ہو جو 4 نفل پڑھ لو فساد سے بچنے کے لیے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب عمراء خود نمازیں پڑھاتے تھے اور وہ دیر کر دیتے۔ اب ہم کیا کریں کہ ہمارے مرکز کے 2 وزیروں کو قل هو اللہ احد نہیں آیا، نماز پڑھنا تو دور کی بات، تو اب تو کسی کا انتظار یا نفل پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ کی شان ہے اب آپ ہمارے حکمران اب پڑھتے ہیں، آتی نہیں پڑھنی کیا ہے، لہذا اپنی نماز وقت پر ادا کر لی جائے۔ ہمارے پنجابی میں بھی ایک کہاوت ہے نا کہ ویلے دیا نمازاں کو ویلے دیا ٹکراں، ہر کام اپنے وقت پہ مناسب ہوتا ہے، تاخیر کے ادا کرنے سے ادا تو ہو جاتی ہے لیکن فکر کر کے اہتمام کر کے وقت پر ادا کرنا ایک اور بات ہے، اور ایک مصیبت گلے سے اتارنا کہ یہ بھی کرنا ہی ہے اب کرو، یہ اور بات ہے۔ اس کا پتہ تب لگے گا جب ہم اب اس کا اجر لینے جائیں گے کہ یا اللہ میری نماز کا اجر عطا، تو پتہ چلے گا کہ تمہارا مال کیسا تھا، اس قابل ہے کہ اس پر انعام دیا جائے یا سزا دی جائے۔ اللہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، متفق علیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو مجبوری، بیماری، سفر کسی وجہ سے دیر ہو گئی، عصر ادا نہیں کر سکتا، جب اسے فرصت ملی نماز کے لیے کھڑا ہوا سورج ڈوب رہا تھا، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے اس نے 1 رکعت عصر کی پڑھ لی تو پھر باقی نماز پوری کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی بیماری یا ویسے صحت مند بندہ بھی کسی دن اس کی آنکھ نہیں کھلتی، دیر سے آنکھ کھلی، اس نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے اور سورج طلوع ہونے والا ہے، تو اگر سورج نکلنے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی تو پھر سورج نکل آئے تو کوئی حرج نہیں، اپنی نماز پوری کر لے، اس کی فجر ہو جائے گی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حنفیوں کے نزدیک بھی یہی ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر عصر کی نیت کر لی اور ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا تو پھر ڈوب بھی جائے تو نماز پوری کر لے، اسی طرح فجر کی نیت کر لی ابھی سورج نکلا نہیں تھا تو اس سے پہلے فجر شروع کر دی تو پھر نکل بھی آئے تو اپنی نماز پوری کر لے، دونوں نمازیں ہو جاتی ہیں۔ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم سجدۃ من الصلاۃ العصر
قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاته واذا ادرک سجدۃ من صلاۃ الصبح قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاته رواه البخاری۔ یہ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی وہ اپنی نماز مکمل کرے، یا صبح کی نماز کی ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی اور دوسری رکعت میں سورج طلوع بھی ہو گیا تو اپنی نماز پوری کرے، دونوں کی نماز ہو جائے گی۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها وفی روایت لا کفارۃ لها الا ذلک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص بھول گیا، خیال ہی نہیں آیا کہ نماز پڑھی ہے، یہ پڑھنی تھی اور نماز کا وقت گزر گیا، یا سو گیا، آنکھ کھلی تو نماز کا وقت گزر چکا تھا، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے یاد آئے یا جیسے آنکھ کھلے پہلا کام اس نماز کو قضا کرے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور ایک روایت میں کہ اس کا اور کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، اس کا کفارہ یہی ہے کہ جو نماز قضا ہو گئی جیسے یاد آئے، بھول گیا جیسے یاد آئے قضا اس وقت ادا کر لے، یا سو گیا تھا اٹھے تو پہلے وہ قضا جو ہے وہ ادا کرے پھر باقی کام کرے۔ نبی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی النوم تفریض انما تخریط فی الیقظہ۔ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سو جانے میں غلطی نہیں ہے، نیند آدمی کی اختیار میں نہیں۔ ایک دوپہر کو بندہ سویا، تھکا آ رہا تھا، یا کوئی بیماری تھی یا کوئی دوائی ایسی لے لی تو اب زور کا وقت نکل گیا تو اس کی آنکھ کھلی، یا کسی نے جگایا نہیں تو آنکھ زور کو، تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ گناہ یہ ہے کہ جب جاگ رہا ہے اور سستی کر کے اسے چھوڑ رہا ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ اور جب تم بھول جاؤ یا آنکھ سو گئے تو آنکھ کھلی تو پہلا کام یہ ہے کہ اس نماز کو اس وقت ادا کر لے، اس کی قضا اسی وقت کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو، یعنی نماز میرے ساتھ تمہارے تعلق کا واسطہ ہے، مجھے دل میں بسانے کا ذریعہ ہے، میری یاد کا ذریعہ ہے، لہذا اسے جانے نہ دو، قضا ہو گئی ہے تو فوراً ادا کرو۔ اب کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نمازیں برسوں کی قضا ہے، کسی کو یاد ہی نہیں کہ میں نے 20 سال نہیں پڑھی یا 30 سال نہیں پڑھی، کسی نے 10 سال نہیں پڑھی، 2 سال، وہ کیا کرے؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کم از کم ارادہ کر لے کہ میں ساری نمازیں قضا کروں گا، اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لے۔ فجر کے بعد سجدہ نہیں ہے، فجر پڑھنے سے پہلے 2 رکعت فرض قضا کر لے، ظہر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، عصر کے بعد سجدہ نہیں ہے، عصر کی نماز عصر سے پہلے 4 فرض قضا کر لے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر قضا کرنے پڑیں گے۔ تو روزانہ 5 نمازیں قضا کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اندازہ کر لے 10 سال کی رہتی ہے، 5 سال کی رہتی ہے تو قضا کر لے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، سلطان بخش نام تھا ان کا، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے۔ تو وہ ہم نے تو ان کو آخری عمر میں دیکھا، بوڑھے آدمی تھے لیکن سارا دن نماز پڑھتے رہتے تھے، سحری نوافل کے لیے مسجد آتے تھے، اشراق پڑھ کے جاتے تھے اور اذان ہونے تک بیٹھتے نہیں تھے، نفل پڑھتے رہتے تھے۔ پر کیا پڑھتے تھے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کو کیا پتہ۔ فجر کے بعد بیٹھے رہتے، اشراق پڑھ کے پھر دوپہر تک نفل پڑھتے، دوپہر کو کھانا کھانے گھر جاتے، پھر باہر رفع حاجت کے لیے جاتے، پھر ظہر کے لیے آ جاتے، تو عصر تک پڑھتے رہتے، نوافل نمازیں لگے رہتے۔
عصر پڑھ کے جاتے، مغرب سے پہلے کھانا کھا کے آ جاتے، مغرب پڑھ کے لگے رہتے، پھر عشاء ہو جاتی، پھر عشاء پڑھی جاتی، عشاء پڑھ کے پھر لگے رہتے، دیر سے جاتے۔ بابا جی بڑے نفل پڑھتے ہیں۔ ایک دن مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا مجھے مسئلہ بتاؤ۔ ہاں جی بابا جی بتائیں۔ کہ میں 83 سال کی نمازیں قضا کر چکا ہوں۔ بابے نے ایسا حساب رکھا ہوا تھا کہ اس نے کہا میں 83 سال کی نمازیں قضا کر چکا ہوں، اب میں اور کیا کروں؟ میں نے کہا بابا آپ کی 83 سال تو چھوٹی نہیں، آپ کی تو 85-86 سال عمر ہے، اور ہم نے بڑے عرصے تو آپ کو جب سے ہم نے وہ سنبھالے آپ کو نمازی دیکھے تو اب قضا پڑھنا بند کر دے۔ کہتے بیٹا اب میں نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا نفل پڑھتے رہا کر۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے، ان پڑھ کاشتکار ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے صدی کی نمازیں قضا کر لی ہیں۔ کون سی مشکل ہے؟ بندہ چاہے تو کم از کم ارادہ تو کر لے، 5 سال کی 10 کی رہتی ہے، شروع کر لے۔ موت آ گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کا ارادہ تو تھا، لگا ہوا تو تھا۔ دوسری فصل، عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والایم اذا وجدت لها کفوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرو۔ نماز وقت آ جائے دیر نہ کرو، فوراً ادا کرو۔ جنازہ دیر نہ کرو، فوراً ادا کرو۔ عورت بیوہ ہو جائے، جب اس کی برادری میں اس طرح کی رشتہ داری میں مناسب رشتہ ملے دیر نہ کرو، اس کا نکاح کر لو۔ فرمایا ان 3 چیزوں میں دیر نہ کرو۔ اب ایسا وقت آ گیا کہ ہم تینوں چیزیں دیری سے کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھتی نہیں، دیر کرنا تو کیا بات۔ میت ہو جائے تو کہتے ہیں بیٹا امریکہ سے آئے گا تو اسے دیہاتی گھر رکھ لیتے ہیں، شہروں میں لوگ سرد خانے میں جمع کرا دیتے ہیں۔ اور بیوہ کی شادی کرنا تو ہم معیوب سمجھتے ہیں، ہندوؤں سے یہ رسم ہمیں آ گئی ہے کہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ حالانکہ حضور کا ارشاد ہے ان تینوں کاموں میں دیر نہ کرو۔ نماز وقت ہو جائے فوراً پڑھو، سستی نہ کرو۔ جنازہ ہو جائے فوراً جتنی جلدی ہو سکے جنازہ پڑھ کے بندہ دفن کرو۔ خاتون بیوہ ہو جائے تو اس کے برابر کا رشتہ، اس کی رشتہ داری میں، کف میں، برادری میں برابر کا رشتہ ملتا ہو تو پھر تاخیر نہ کرو۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ وقت الآخر عفو اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اول وقت اللہ کی خوشنودی کا ہے اور آخر وقت اللہ کے معاف کر دینے کا۔ یعنی اول وقت میں نماز ادا کرنا رضائے الہی کا سبب ہے، اور دیر کر کے تاخیر سے ادا کرنا یہ ہے کہ کم از کم اللہ معاف تو فرما دے۔ اس میں وہ مزہ نہیں رہتا، وہ بات نہیں بنتی جو بر وقت ادا کرنے میں ہے۔ وعن ام فروة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال الصلاة الاول وقتها رواہ احمد والترمذی وابو داؤد۔ حضرت ام فروة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون، افضل عمل کون، سب سے بڑی نیکی کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرو، جیسے اس کا وقت ہو فوراً پورے خشوع و خضوع پورے اہتمام سے نماز ادا کر لی جائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ لوقت الآخر مرتين حتى قبضه اللہ تعالی
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی آخر وقت میں 2 بار نماز نہیں پڑھی، یعنی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ایک بار بھی نماز تاخیر سے ادا پھر دوسری بھی آتا ہی، ایسا نہیں ہوا، زندگی بھر ایسا نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے اٹھا لیا، آپ نے کبھی اس میں تاخیر نہیں ہونے دی۔ وَنَبِي ایوب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال امتی بخیر او قال لا فطرة ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبک النجوم، رواہ ابو داؤد والترمذی والدارمی عن العباس۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، یعنی بہتر جو اصول فطرت ہیں، مناسب موزوں طریقہ حیات ہے، اس پر رہے گی جب تک مغرب پڑھنے میں دیر نہیں کر دیں گے۔ فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا کہ نماز اتنی دیر سے پڑھیں گے کہ آسمان پر ستارے نظر آنے لگیں گے تو مغرب پڑھیں گے۔ وہ وقت بھی نکل گیا یار، اب تو وہ یہ وقت آ گیا کہ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ وہ وقت بھی بھلا تھا کہ دیر سے پڑھتے تھے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بھی فطرت سے، بھلائی سے، نیکی سے ہٹ جائیں گے۔ اب اللہ معاف کرے، اب تو پڑھتے ہی کوئی نہیں، پھر اب کا کیا حال ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرہم ان یؤخر العشاء الی ثلث اللیل ونصفہ، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو میں حکم کرتا کہ عشاء کی نماز میں تہائی رات تک یا آدھی رات تک تاخیر کریں، یعنی آپ کو عشاء کی نماز دیر میں ادا کرنا پسند تھا کہ سارے کاموں سے، ساری باتوں سے فارغ ہو کر آخری کام عشاء کی نماز، اور اس کے بعد باتیں نہ کرے سو جائے۔ تو فرمایا اگر میں یہ نہ جانتا کہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا سب کے لیے، میں حکم دیتا کہ پہلے پڑھی ہی نہ جائے، آدھی رات کو یا تہائی رات گزار کر پڑھی جائے، لیکن چونکہ یہ سب پر مشکل ہو جائے گا اس لیے اس حکم کی پابندی نہیں کرتے۔ وعن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم لم تصلها أمة۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس نماز کو تاخیر سے پڑھو، یقیناً تم اس کے ساتھ دوسری امت پر فضیلت دیے گئے ہو، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز تسلی سے، دنیاوی امور سے فارغ ہو کر پڑھو، اور یہ نہیں کہ ایک بندہ بیٹھا رہے، سارے جماعت کا جو وقت ہے وہ مؤخر کر لو، مل کر با جماعت پڑھو، اور فارغ ہو کر پڑھو، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد جا کر سو جاؤ، اس کے بعد باتیں نہ کرو، اور اظہر کے بعد جا کر سو جاؤ۔ اور فرمایا یہ فضیلت اس امت کو ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک یہ عشاء کی نماز کسی امت پر فرض نہیں ہوئی، یہ سعادت تمہارے حصے میں آئی ہے، یہ فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے کہ سونے سے پہلے بھی بارگاہ الوہیت میں حاضری دے کر اللہ سے اپنی درخواستیں کر کے، ضرورتیں عرض کر کے، اس کی حمد و ثنا کر کے، اس کے نبی پر درود بھیج کر پھر سونے کو جاؤ، یہ سعادت تمہارے حصے میں آئی ہے، کسی پہلی امت پر عشاء کی نماز فرض نہیں تھی۔ وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرِ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَلَاثَةٍ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس عشاء کے آخر وقت سے کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے جب تیسری رات کا چاند ڈوب جاتا، یعنی جب
چاند طلوع ہوتا ہے پہلی رات کا جلدی غروب ہو جاتا ہے، دوسری کا اس کے بعد دیر کرتا ہے، اور تیسری کا ذرا میرا خیال ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پونے 2 گھنٹے لگا یا اس سے زیادہ لگا جاتا ہوگا۔ تو جب تیسری رات کا چاند غروب ہوتا ہے اس وقت پڑھنا حضور کو زیادہ پسند تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر رواه الترمذی وابو داؤد والدارمی۔ حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھو، یعنی رات کی تاریکی ختم ہو جائے، پاؤ پھٹ جائے، فجر کا تڑکا ہو جائے تو پڑھو، اور یہ بہت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، فإنه اعظم للأجر، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اس کو ترمذی ابو داؤد دارمی نے روایت کیا ہے۔ تیسری فصل عن رافع بن خدیج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم ينهر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فناكل لحما نديجا قبل مغيب الشمس۔ حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرتے، پھر اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کا گوشت 10 حصوں میں تقسیم کیا جاتا، پھر پکایا جاتا، اور ہم سورج غروب ہونے سے پہلے پکا ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔ یعنی اتنا وقت ہوتا تھا کہ اونٹ ذبح کر کے گوشت کے حصے بنا کر ہم تقسیم کر کے پکا کر کھا بھی لیتے تھے تو مغرب ہوتی تھی۔ یعنی اول وقت میں عصر ادا کرنا پسند فرماتے تھے۔ وعن عبداللہ بن عمر قال مکثنا ذات اللیلۃ لتنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري شيئا شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنظرون الصلاة ما ينتظر أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے رہے، وقت گزرتا رہا، آپ تشریف لائے جب تہائی رات گزر چکی تھی یا اس کے بھی بعد۔ فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ گھر میں کسی مشغولیت کی وجہ سے آپ نہ آئے یا کوئی اور وجہ تھی آپ نے کیوں تاخیر کی، اور جب تشریف لائے تو فرمایا تم ایک ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے سوا کوئی اور دین میں یہ نماز کوئی انتظار نہیں کرتا تھا، یعنی کسی اور امت پر عشاء کی نماز فرض نہیں تھی، تم اس کا انتظار کر رہے ہو۔ میری امت پر اگر مشکل نہ پڑتی، تکلیف میں نہ پڑ جاتے سارے، تو میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھا کرو جب تہائی رات گزر جائے۔ پھر مؤذن کو حکم دیا، اس نے تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہمیں نماز پڑھائی۔ وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة نحوا من صلاتكم وكان يؤخر أتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخفف الصلاة رواہ مسلم۔ جابر سمرہ سے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نمازوں کی مانند نماز پڑھا کرتے تھے، عشاء کی نماز کو تمہاری نماز سے کچھ دیر سے پڑھتے اور نمازیں سبق پڑھا کرتے تھے، یعنی نہ جلدی نہ دیر سے۔ سبق مطلب ہے آسان، کہ امام کے پیچھے کوئی بیمار بھی کھڑا ہوتا ہے، کوئی معذور کھڑا ہوتا ہے، تو سب آرام سے نماز ادا کرنے، اتنی لمبی نہیں فرماتے تھے کہ نمازی اکتا جائیں۔ من ابی سعید قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الاتمة فلم یخرج حتی مضاناهم من شطر اللیل فقال خذوا مقاعدکم فاخذنا
مقاعدنا فقال ان الناس قد صلوا واخذوا مضاجعهم وانکم لن تزالوا فی صلاتها من انتظرتم الصلاة ولأذیت ضعیف السقیم لأخرت هذه الصلاة الى شطر الليل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اور آپ تشریف لائے یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی تھی، اور فرمایا اپنی اپنی جگہوں پر جو کو لازم پکڑو، ہم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے اور اپنے سونے کی جگہ پکڑی۔ فرمایا تم ہمیشہ نماز میں ہو جب تک نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ نے آدھی رات کے قریب آ کر نماز پڑھی، فرمایا جب سے تم اس نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسے تم نماز ہی ادا کر رہے ہو۔ اور فرمایا اگر لوگ بیمار ہوں گے، ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے اور لوگوں کو مشکل ہو جائے گی، اگر یہ بات سامنے نہ ہوتی تو میں امت کو حکم دیتا کہ ساری آدھی رات کو عشاء کی نماز ادا کیا کرے۔ اور ام سلمہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم سے جلدی پڑھتے تھے، تم زیادہ دیر کرتے ہو، اس وقت کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو ارشاد۔ اور فرمایا عصر کی نماز تم ان سے جلدی پڑھ لیتے، وہ تم سے ذرا دیر میں پڑھتے تھے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاۃ وکان البرد اجل، رواہ النسائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب گرمی ہوتی تو حضور نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے، یعنی گرمی تھوڑی سی تیزی گزر جاتی تو پڑھتے، اور سردی ہوتی تو جلد ادا فرما لیتے تھے۔ وعن عبادۃ بن صامت قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون علیکم بعدی امراء یغشلہم اشیاء عن الصلاۃ لوقتها حتی یذهب وقتها فصلوا الصلاۃ لوقتها وقالوا یا رسول اللہ اصلی معهم قال نعم۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد بادشاہ ہوں گے اور ان کو بہت سی چیزیں مشغول رکھیں گی، یہاں تک کہ نماز کو اس وقت پڑھیں گے جب اس کا وقت جا رہا ہوگا، تو تم وقت پر نماز ادا کر لو۔ تو ایک آدمی عرض کی یا رسول اللہ اگر بعد میں حاکم آ جائے وہ نماز ادا کرے تو اس کے ساتھ بھی پڑھ لوں؟ فرمایا ہاں پڑھ لو، یعنی اس کے ساتھ نوافل ادا کر لو تاکہ فتنہ نہ ہو، کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ۔ تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب عمراء نماز پڑھاتے تھے، اب عمراء کو نماز آتی نہیں، اب کا کیا حکم ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے، اور ہمارا کیا ہوگا۔ عمراء کو نہیں آتی اور ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ کام یا مزدوری کرتے ہیں انہیں چھوڑ دے، جو تاش کھیل رہے ہیں ان کے پاس، کتے لڑا رہے ہیں ان کے پاس بھی فرصت نہیں ہے، بٹیر لڑا رہے ہیں یا کوئی شغل تو نہیں ہے، ان کے پاس بھی فرصت نہیں نماز کی۔ عن قبیصۃ بن وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون علیکم امراء من بعدی یؤخرون الصلاۃ فہی لکم وہی علیہم فصلوا معهم ما صلوا القبلۃ۔ حضرت قبیصہ بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد ایسے حاکم ہوں گے کہ نماز کو تاخیر سے دیر کر کے پڑھیں گے، تمہارے لیے تم اپنی نماز ادا کر لو، وہ تمہارے لیے ہے، اور ان پر وبال ان کی اپنی نماز کا ہے۔ جب وہ نماز پڑھیں تو جب تک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو، جب تک دین میں کوئی بدعت پیدا نہ کریں، کوئی نیا رواج داخل نہ کریں، تو تب تک تم اپنی نماز پڑھ چکے ہو تو ان کے ساتھ نفل پڑھ لیا کرو۔ جب کوئی نئی اس میں دین میں کوئی بدعت داخل کر دے تو فرمایا پھر اس کے ساتھ۔ عبد اللہ بن عدی بن الخیار انہ دخل علی عثمان وهو معصور فقال انک امام عامۃ ونزل بک ما ترى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحقن ما يعمل الناس
فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا لوگ تھے. حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا باغیوں نے محاصرہ کر لیا تو وہ اپنے گھر میں بند تھے، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ تم آپ سب کے امام ہو، پوری امت کے امام تو آپ ہیں، اور آپ کو تو یہ مصیبت پہنچی، انہوں نے آپ کو بند کر دیا، گھر میں محاصرہ کر لیا ہے، پینے کو پانی بھی اندر نہیں آ رہا، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، آپ کئی دنوں سے پیاسے مقید بیٹھے ہیں، اور ہمیں جو نماز پڑھا رہا ہے وہ ان باغیوں کا ساتھی، وہ ہماری مسجد پہ قبضہ کر کے امام بنا ہوا ہے، اور ہم اس کے ساتھ نماز پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے. سبحان اللہ، کیا لوگ تھے. انہوں نے فرمایا نماز تو اچھا عمل ہے، نیکی ہے، جو وہ نیکی کر رہے ہیں نیکی اس کے ساتھ شامل ہو گئے کرو، نماز اس کے ساتھ پڑھ لیے کرو. جو وہ برائی کر رہے ہیں، میرے قتل کا منصوب ہے، یہ برائی ہے، تم برائی سے الگ رہو. کیا لوگ تھے. فرمایا میرے قتل پہ آمادہ ہیں، ریاست اسلامی کے امیر المومنین کو قتل کر رہے ہیں، گھیرا ڈال کر بیٹھے ہیں، مہینے سے زیادہ اندر پانی نہیں جانے دیا، کھانا نہیں جانے دیا، دشمن ہے میری جان کے درجے. لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر تو وہی پڑھتے ہیں جو حضور نے پڑھا، وہ تو نیکی ہے، وہ اس کے پیچھے پڑھ لیا کرو. یہ جو برائی کر رہے ہیں اس میں ان سے الگ رہو. اللہ کروڑوں کروڑوں رحمت کرے ان مقدس ارواح پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمریں گزاری اور حق ادا کر دیا، آپ کی خدمت اور دین پر استقامت کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.